بسم الله الرحمن الرحيم. جی میں سوال کروں؟ جی بسم اللہ. آ رہی بات؟ جی جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا لیکچر ہے. خاص طور پہ آپ نے جو ایک تو حسد بہت ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا، اور جنرلی مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، یہ تو وہیں پہ دوسرا جو آپ نے بہت اچھی یہ جو دوسرا یہ بچوں کی تربیت اور ان کی بات کی، یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مفید لیکچر ہے. میرا سوال جو ہے وہ حسد کے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے حسد کے متعلق ظاہر ہے آیات بھی آئی ہیں اور منع بھی فرمایا، لیکن کوئی ایسا مطلب حل بھی ہے، یا انسان کو بیسیکلی تقوی پر ہی رہنا چاہیے؟ کوئی ایسی آیت یا کوئی جس سے آپ سمجھ لیں کہ ریسیپی دی ہو حسد سے بچنے کے لیے، جی قرآن نے کوئی حکم دیا ہو؟ جی قرآن نے جو آیات بیان کیے ہیں حسد سے متعلق دو طرح کی ہیں. ایک تو گزشتہ داستانیں بیان کی ہیں جہاں پہ حسد ہوا ہے اور وہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو بیان کیے تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے اور نقصانات سے بچنے کی کوشش کرے اور نتیجے میں حسد کو چھوڑے. مثال کے طور پر داستان بیان ہوئی کس کی؟ آدم کے بیٹوں کی، کہ وہاں حسد کی بنیاد پر کیا کیا؟ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا. پھر داستان حضرت یوسف کی بیان ہوئی ہے، اور اس پوری داستان میں جگہ جگہ خداوند تعالیٰ نے اس کا ریزن بیان کیا اور اس کا علاج بتایا اور اس سے بچنے کا طریقہ کار بتایا. یہ ایک قسم کی آیات. پھر اس کے علاوہ ڈائریکٹ آیات ہیں جو انسان کو منع کرتی ہیں حسد کرنے سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے. اور پھر ایک قرآن میں آیت ہے جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، تو لوگوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا. اور اسی سے بعض روایات ہماری ملتی ہیں کہ آل بیت پر جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوئی ہے. بس جو آدمی ظلم و زیادتی کرتا ہے، حسد کرتا ہے کسی سے، گویا وہ اس کا شمار آل بیت کے دشمنوں میں ہوگا، اور جن لوگوں کے ساتھ ہوگا ایسا وہ آل بیت کی سیرت پر چل رہے ہیں. یعنی مجموعی آیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حسد کو بیان کیا، ایک حقیقت ہے، اور اس کا نقصان بھی بتایا ہے اور اس سے منع بھی کیا. جزاک اللہ. ایک اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، مطلب اب لوگ جو شرارتی ہوتے ہیں وہ شرارتی لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو قابیل نے حابیل کو مارا، مطلب حضرت آدم کے بیٹے جو ہیں، حسد کی وجہ سے. پہلا پہلا تھا نا جو قتل ہوا حسد کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے اولاد ہی، مطلب وہاں سے جو آگے چلے وہ سارے حاسدوں کی اولاد چلے ہیں. تو مطلب وہ ایک فتنہ ٹائپ سمجھ لیں آپ کے بھی، کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو انسان، ہم تو چلے ہی ادھر سے، ہماری نسل ہی وہاں سے چلی جس نے حسد سے دوسرے کو قتل کیا. یہ بھی ایک جی بات کی جاتی ہے. جی یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے. سبق لینا. ہمیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نے آگاہ ہونا ہے کہ یہ کوالٹی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو. یہ چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ حابیل کا کردار کرنا ہے یا قابیل کا؟ آپ کے لیے دو راستے بتائے جا رہے ہیں آپ کو. اور یہ اس داستان کا بیان کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے حسد کرنا ہی کرنا ہے. یہ داستان کا بیان کرنا اس لیے ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے اس سے. جس طرح کہ بچی. آپ پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر اس بیماری کی پوٹینشیل ہے آپ کے اندر، وراثت کی وجہ سے، کسی وجہ سے. لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے میں، پینے میں احتیاط کرنی ہے، دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ نے واک کرنی ہے، ورزش کرنی ہے. یہ بتایا جانا اس کے لیے، اس بیمار کے لیے مفید ہوتا ہے، نہ کہ نقصان دہ. بے شک. اب ایک بیمار کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر بیماری ہے اور آپ اس کو، بیماری کو بچ سکتے ہیں، اس سے خود بیماری سے بچ سکتے ہیں، اس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. اب وہ بیمار بجائے کہ اس کو پازیٹیو لے، اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے اور سو جاتا ہے گھر میں. کہتے ہیں میں نے تو بیماری مجھے لگنی ہے، میں نے تو اس سے مرنا ہے، بس مجھے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں چلانا چاہیے. یہ اس کی بے وقوفی ہے، نہ کہ ڈاکٹر جس نے اسے بتایا ہے. ڈاکٹر نے تو ہمدردی سے بتایا. جی جزاک اللہ جی، بہت خوب، شکریہ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا. یاسم، یہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا، سوال شاید کرنا چاہتے. شاید ان کو ڈسکنیکٹ ہو گیا. مولانا صاحب وہ لاگ آؤٹ ہو گئے شاید. ایک ہمارے میں اسی حوالے سے تھوڑا سا شاید تبصرہ یا سوال بھی، جو ہمارے کافی ایران میں بھی دیکھا ہے یا ترکی میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی چیزیں یہ حسد سے بچاؤ کے لیے جو شاید
شاید ان کے مطلب لوکلی وہ اختراع ہے، اس میں کوئی اسلامی یقیناً نہیں ہے، وہ آنکھ بنی ہوتی ہے جس کے اندر وہ ڈاٹ ہے کہ وہ لگا لے نظر سے بچاؤ کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے. تو یہ بھی کچھ مسلم سوسائٹیز میں یہ کافی زیادہ چیز آ گئی ہوئی ہے، گھروں میں لٹکاتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں. تو جی جی ہمارے پاکستان میں یہ چیز تو نہیں ہے، لیکن شاید دوسرے طریقے سے اس کا کرتے ہیں. جی جی یہ اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بعض کا بعض ممالک میں اپنی ثقافت کے حوالے سے بعض کا لوگ مکان بناتے ہیں تو اس کی چھت پر ایک ٹوٹی کٹوی وہ ہنڈی وہ لٹکا دیتے ہیں، یا جوتا اس کے اوپر جو ہے لٹکا دیتے ہیں، یا شلوار جو پرانی وہاں لٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یا بعض ماشاء اللہ لکھ کر کے لگا دیتے ہیں. ماشاء اللہ تو اچھی بات ہے، لکھنے میں اس سے اثر بھی ہوگا کیونکہ اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ قرآن کی عبارت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ من گڑت ہیں. یہ ہم نے اپنی ثقافت کے مطابق پرانے جو ہمارے مذاہب تھے، مثلا پرانا مذہب ہمارا پاکستان انڈیا کا ہندوازم ہے، ہم نے اس سے لیے ہیں. ایرانیوں نے اپنا پرانا مذہب ان کا جو تھا زرتشت مجوسی ہونا، ان سے انہوں نے لیا. ترکی والوں نے بھی کہیں سے لیا ہوگا. یہ آنکھ والا جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں شریعت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر گناہ بھی نہیں، اگر لٹکا دیں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان فتویٰ لگائے اس پر کہ یہ شرک ہے، حالانکہ اس کے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی بھی جو آنکھ والا لگاتا ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ خدا کے برابر ہے یا خدائی کام کر رہا ہے یا اس آنکھ کو خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ کہ قرآن کی آیات کا پڑھنا اور اس پڑھ کے پھونکنا یا اس کو کہیں لکھ دینا، اسماء اعظم کا لکھ دینا، پنجتن پاک کے نام لکھ دینا، یہ ظاہر ہے برکت لاتے ہیں اور پریشانی کو دور کرتے ہیں، واسط دوری کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی کوئی بیس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ آسم شکریہ مولانا. بات کرنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچے کو ذرا سجا کے ہم لوگ ایک تل لگا دیتے ہیں کہ نظر بچ سے بچہ بچ جائے گا. ایک تل لگا دیتے ہیں چھوٹا سا. اور کیا لگاتے ہیں، اس کے کیا علاوہ لگاتے بھی ہیں اس کو؟ ایک چھوٹا سا تل لگا دیتے ہیں، کالا نقطہ لگا دیتے ہیں اچھا جی چہرے جی پہ جی، کہ نظر نہ لگے، نظر کالک بچ سے مل بچ دیتے ہیں اس جائے. کے چہرے پر. جی جی، یہ ہاں ہلکا یہ میں نے چھوٹا دیکھا. سا کالا. جی 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 جی. جی، جو تو بچوں کو زیادہ خوبصورت ہو، سفید ہو، تو اس کا جو جی ہے جی جی کالک مل نظر دیتے بچ ہیں سے اس کے بچانے. ماتھے پر. اور وہ جو ترکی میں ہے وہ میری کیچن میں بھی لگا ہوا ہے، آئی آف فاطمہ کر کے اس کو کہتے ہیں پتھر کو. تو آئی آف فاطمہ نام بھی بڑا مجرب اچھا سا ہے. تو ہے مطلب اس کا کوئی اثر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی چیز ہے. دوسرا میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے تھوڑے سے پہلے مجھے یاد پڑتا بیان کیا تھا حسد تو منفی ہے، ایک اس کے اندر مثبت بھی ہوتا ہے. آپ نے بیان کیا تھوڑے سے پہلے رشک تھا یا اس کا کوئی اور نام ہے. اس سے ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میرے مومن بھائی کو چیز دی ہے اس کے اندر برکت ہے اور مجھے بھی ایسی چیز عطا فرما. جی جی، وہ رشک بھی سے کہتے ہیں، فارسی اردو میں رشک سے کہا جاتا ہے، اور عربی میں غبطہ اسے کہتے ہیں. غبطہ غبطہ، اس بالکل میں بالکل. جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مثلا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ میرے چچا عباس کو خدا نے جنت میں وہ مقام عطا کیے جس کے حصول کے لیے سارے فرشتے اور مخلوق غبطہ کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں کہ کاش یہ مقام ہمیں ملتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں مثبت پہلو ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدایا جو نعمت تو نے اس آدمی کو دی ہے مجھے بھی عطا کر، جو سہولت اس کو ملی ہے مجھے بھی عطا کر، اس کے بیٹے اچھے ہوئے میرے بیٹے بھی اچھے ہو جائیں، اس کے بعد اچھی گاڑی ہے مجھے بھی توفیق دے کہ میں محنت کر سکوں اور یہ گاڑی لے سکوں، اس کے بھائی اچھے ہیں خدا میرے بھائیوں کو بھی اچھا کر دیں. تو اس میں رش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حسد میں حرج ہے اور وہ گناہ. جی اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک ہمارے بات کی تھوڑے سے پہلے میں نے شاید جمعے کے بعد ہی بات ہوئی تھی کہ ہماری نسل اصل میں چلی کن سے، حابیل سے یا قابل سے چلی ہے. یہ سوال تھا، یہ لمبی شاید بحث ہے، شاید آپ اس کے لیے ایک الگ سے ہی وہ ایک بیٹھک رکھ لیں تو بہتر میرے خیال سے ہوگا. دوسری چیز مجھے یہ بھی کہنی کہ کیا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قابیل سے قتل ہوا تھا لیکن وہی ہیں جنہوں نے پہلی بار توبہ بھی کی تھی؟ کیا یہ بات بھی یہ درست ہے کہ انہوں نے مطلب ملال ہوا تھا پھر انہوں نے توبہ بھی کی تھی؟ توبہ کے بارے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے توبہ کی ہو قابیل نے.
ان کا جو گناہ ہے مسٹیک اس کے بارے میں تذکرہ آتا ہے. اور پھر یہ قتل توبہ سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. جی. اور آخری چیز یہ کہ ابرار شاہ صاحب نے جی 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 آخری چیز یہ کہ نسل جو ابرار شاہ صاحب نے جی جی بسم اللہ بات کیجیے گا. ابرار شاہ صاحب نے گزارش کی ہے کہ ان کی والدہ کی جی آج جی میں 12ویں انشاءاللہ برسی ہے کہ لاسٹ ان میں کا نام وہ بتا دیں. جی جی بس جی جی جزاک اللہ. جی ابھی کوئی سوال اگر اور نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا وہ تھوڑی سی مختصر 5-6 منٹ کی مجلس پڑھ لیں تاکہ مکمل طور پر ان کی والدہ محترمہ کو اصال ثواب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ موت ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام کے علاوہ سارے مذاہب بلکہ اکثریت مذاہب کی یہ کہہ رہی ہے کہ موت فنا ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام ہے. ہم کہتے نہیں، موت منتقل ہونے کا نام ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، اس چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف، اس تاریک دنیا سے روشنی والی دنیا کی طرف، کم نعمتوں والی دنیا سے زیادہ نعمتوں والی دنیا کی طرف جانے کا نام، منتقل ہونے کا. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اس طرح انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب جب دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں موت سے، خائف کیوں ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ منتقل ہو رہا ہے، اس وجہ سے خائف ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے جس دنیا سے منتقل ہو رہا ہے اس کو اس نے بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کا خیال رکھا ہے اس نے. لیکن جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس کو اس نے نہیں بنایا، اس کو نہیں سنوارا، اس کا خیال اس نے نہیں رکھا. اس دنیا میں اس نے گھر بنایا ہے، گاڑی بنا لی ہے، بچوں کو تعلیم یافتہ اس نے بنا لیا ہے، اچھی سواری اس نے لے لی ہے، رشتے اچھے اس نے بنا لیے ہیں، عزت مقام بنا لی ہے، مقام بنا لی ہے، ویلیوز دنیا بنا لی. لیکن اس جس دنیا میں اس نے جانا ہے وہاں اس کے پاس کچھ نہیں، اس لیے وہ گھبراتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جانے. جس طرح جو ہے آپ یہاں رہ رہے ہیں بہترین طریقے سے، آپ کو اچانک ڈپورٹ کر دیا جائے افغانستان کی طرف، کسی اور ملک کی طرف، کہ جہاں کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، جہاں آپ کا کوئی آشنا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، آپ کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، آپ کی احوال پرسی والا کوئی نہیں ہے، تو آپ گھبرائیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو بنایا وہ پریشان نہیں ہے، وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے ولی ہو، تو موت کی تمنا کرو. بس وہ آدمی جنہوں نے آخرت اپنی آباد کی ہے وہ دنیا سے جب آخرت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہے، ٹینشن کا شکار نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کو اپنے آپ پر ٹرسٹ ہے، انہوں نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، دنیاوی کام بھی کیے، دینی کام بھی کیے ہیں. یہاں اگر اچھا گھر بنایا ہے تو یتیم نوازی کے ذریعے آخرت میں اچھا گھر بنا لیا ہے. یہاں اگر اچھی سواری ہے ان کے پاس تو انہوں نے اچھا اخلاق پیش کر کے وہاں آگے بھی اچھی سواری کا انتظام کیا ہوا ہے. بس انسان کو چاہیے جب اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے جانا ہے دنیا سے ہر حالت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنی آخرت سنوارے، آخرت کے لیے اچھا انتظام کرے تاکہ اس کو جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جانے میں اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو. تو اسی درس کو پہنچانے کے لیے امام حسین نواسہ رسول کربلا میں آ گئے. کربلا میں امام حسین جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے میدان کی طرف چل پڑتے تھے. لیکن 2 ایسے جنازے ہیں میدان کربلا میں کہ جن کے جنازے پر امام حسین آئے ہیں تو ان 2 جنازوں کے ساتھ مخصوص انداز میں امام حسین نے پیار کیا ہے. ایک شہزادہ علی اکبر کا جنازہ ہے اور ایک جون کا. کہتے ہیں کربلا میں ایک ساتھی جب امام کا مارا گیا نا تو جون آئے ہیں میدان میں. یہ ابو ذر غفاری کے خادم تھے، ان کے غلام تھے، ساری زندگی انہوں نے ابو ذر غفاری کے ساتھ گزاری ہے. یہ کیا ہوا، جلاوطنی میں رہے ہیں، سختی برداشت کی اربزہ میں انہوں نے. عاشورہ کے دن آ گئے مولا کی خدمت میں. امام حسین نے کہا کہ اے جون، تو نے بڑی خدمت کی ابو ذر کی، ہمارے خاندان کی تو نے بڑی خدمت کی ہے، آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تجھ پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا ہوں کہ تو کوئی کام کرے یا شہادت پیش کرے. تو جون نے رونا شروع کر دیا، امام کے پاؤں میں گر گئے، کہا مولا نہیں چاہتے کہ میرا
सरखुरू हो जाऊं, मेरा खून आपके खून के साथ मिल जाए और पाक और मुतहर हो जाए। जब इसरार करना शुरू किया ना तो इमाम हुसैन ने इजाजत दी है। कहते हैं जौन मैदान में गए हैं, लड़ते लड़ते वो मंजिल आ गई कि जालिमों ने चारों तरफ से जौन को घेरे में ले लिया। कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार चला रहा था, जिसको कुछ नहीं मिल रहा था ना वो रेत करबला की उठाकर जौन की तरफ फेंक रहा था। और बाद लोग कह रहे थे कि ये हुसैन का मेहमान है, इससे जितना मारना चाहते हो मारो, इस गुलाम की क्या जरूरत कि हमारे मुकाबले में आए। कहते हैं जौन घोड़े से गिरे हैं, जो भी शहीद घोड़े से गिरता था तो इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारता था, लेकिन जौन ने मदद के लिए नहीं पुकारा। पता था कि हुसैन थके हुए हैं, जख्मों से चूर हैं, प्यासे हैं। क्या आवाज दी, या अबा अब्दुल्ला अलैकुम मिन्ना सलाम, ए मौला हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल करें। कहते हैं इमाम हुसैन उकाब की तरह, शाहीन की तरह जौन के जनाजे पर आए, जौन के सर को अपनी गोद में लिया, जौन ने रोना शुरू कर दिया। कहा जौन क्यों रो रहे हैं? कहा रो रहा मौला, मेरी किस्मत कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरा सर नवासा रसूल की गोद में है। अब इमाम ने क्या किया, जो अंदाज इमाम ने अली अकबर के साथ अपनाया, जौन के साथ अपनाया, वजा खद वला खद, अपने रुखसारों को जौन के रुखसारों पर रखा। बका बुका शदीदा, बुलंद आवाज से इमाम ने रोना शुरू कर दिया। कहा जौन तू खुशकिस्मत है, थोड़ी देर बाद मेरे नाना रसूलुल्लाह तुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे, लेकिन तेरा मौला और आका उसने अभी मुसीबतें बर्दाश्त करनी है। अली अकबर का लाशा उठाना है, ओनो मोहम्मद का लाशा उठाना है, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाना है। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना यमुनक़लिबून यनक़लिबून। खुदा इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, इसका सवाब इब्रार शाह साहब की वालदा मोहतरमा को बचा, बीबी सकीना को बचा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारे अपने मरहूमिन को याद करने की हमें तौफीक अता फरमा, हाज़रीन की मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। खुदाया शुहदाए करबला की अजमत का वास्ता, इमाम हुसैन के दुखों का वास्ता, बीबी ज़ैनब की लुटी हुई चादर का वास्ता, बीबी सकीना के जले हुए दामन का वास्ता, हाज़रीन के लवाहिकीन मरहूमिन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमें अपनी कब्रों का खुद सामान हमें तैयार करने की तौफीक अता फरमा, हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो कब्र को मुनव्वर कर देता है। खुदाया हर उस काम से परहेज करने की तौफीक अता फरमा जो कब्र को तारीक बना देता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। आखिर में अपने मरहूमिन मरहूमात खास तौर पर इब्रार शाह साहब की वालिदा मोहतरमा के लिए अल-फातिहा माल इखलास से व सलावत। बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत और शुक्रिया। आपको सलामत रखे, आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बुलंद मकाम अता फरमाए, और तमाम मोमिनीन मोमिनात को तौफीक दे कि अपने मरहूमिन को याद रख सके। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।